السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے تنزیلہ ریاض کا ناول عہد الست، لاسٹ ایپیسوڈ. وہ عجیب رات کا پچھلے پہر کا منظر تھا. گھنٹہ بھر پہلے بارش برس برس کر اتنا ہلکان ہوئی تھی کہ اب تھک کر منہ چھپائے آسمان کی گود میں چھپ سی گئی تھی، لیکن اس کی جھل تھل ہر طرف محسوس کی جا سکتی تھی. رات کا سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا. جھینگر کی آوازیں اور اسٹریٹ لائٹ کے گرد اڑنے والے پروانوں کی بھن بھناہٹ آپس میں گڈمڈ ہوئی جاتی تھیں، جس کے باعث فضا میں ارتعاش سا آیا ہوا تھا. چاند کی کوئی آخری تاریخ تھی، تبھی آسمان پر چاند کا نام و نشان بھی نہ نظر آتا تھا. بادل اپنا کام نپٹا کر اب چھٹ چکے تھے. آسمان پر تاروں کی مکمل اجارہ داری زمین والوں کو دور سے محسوس ہو جاتی تھی. ماحول پرسکوت تھا، نہ سکون تھا. اسی وجہ سے رات ہیبت زدہ دکھائی دیتی تھی. رات نے ہر ذی روح کو اپنے مسکن میں محصور ہو جانے پر مجبور کر رکھا تھا. اسی لیے جب رات کے اس پچھلے پہر پروفیسر آفاق علی کے گھر کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی تو کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی تھی. حتیٰ کہ گھر والے خود بھی بے خبر بستر میں دبکے ہوئے تھے. گھر کی کال بیل بجائی گئی تھی اور 3 بار کے بعد گھر کے سناٹے بھرے ماحول میں ہلچل پیدا ہوئی تھی. پھر روشنیاں جلنے لگی تھیں. کون ہے؟ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس قسم کے سوال ایک دوسرے سے پوچھے جا رہے تھے. دروازہ کھولا جائے یا نہ کھولا جائے کی بحث آنکھوں ہی آنکھوں میں جاری تھی. اور آفاق علی گیٹ کے ذرا قریب تھے اور ساتھ ہی ان کا ملازم بھی موجود تھا، جبکہ مسز آفاق علی اپنے مخصوص انداز میں شال اوڑھے برآمدے کے دروازے کے قریب مضطرب نظر آتی تھیں. یہ آفاق علی کا گھر ہے؟ جب اندر یہ ہلچل مچی ہوئی تھی تو باہر سے اچانک سوال پوچھا گیا تھا. سوال پوچھنے والے کی آواز بھاری اور باروب تھی. پروفیسر صاحب کا اتنا تجربہ تو تھا کہ وہ آواز سے ہی اندازہ لگا سکتے کہ ان کے متعلق اس وقت سوال کرنے والا کیا مقصد لے کر آیا ہو سکتا ہے. انہوں نے انٹر کام اٹھا کر کان سے لگایا تھا. جی میں آفاق علی ہوں، یہ میرا ہی گھر ہے. انہوں نے عجیب سی امید میں گھر کا بتایا. کافی دن ہو گئے انہیں کچھ اچھی اطلاعات ملی تھیں، لیکن بار بار استفسار پر بھی کچھ حتمی نہیں پتہ چل سکا تھا. وہ انتظار کے طویل اور کڑے سفر کے سب سے مشکل مرحلے سے گزر رہے تھے. نور محمد یہاں آ چکا ہے، نور محمد وہاں آ چکا ہے، نور محمد اس کی تحویل میں ہے، نور محمد اس کی تحویل میں ہے. ہر جگہ سے ایک نیا جواب سننے کو مل رہا تھا. یہ تکلیف اس لمحے کے تکلیف جیسی تھی جب بچہ ماں کی گود میں آنے والا ہوتا ہے لیکن آیا نہیں ہوتا. پروفیسر آفاق علی مرد تھے، لیکن وہ اس درد زخ کو اپنی اہلیہ کے ساتھ لمحہ لمحہ محسوس کر رہے تھے. انہیں تو ہر دستک ہی ایک نئی امید دلا دیتی تھی. اسی لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ رات کے اس پہر ہونے والی غیر متوقع دستک انہیں چونکاتی نہیں. ان کی چھٹی حس نے الارم سا بجا کر یکدم جیسے انہیں یقین دلایا تھا کہ کوئی اچھی خبر ملنے ہی والی ہے. ان کا دل چاہا وہ فوراً سے پیش تر گیٹ کھول دیں، لیکن احتیاط بھی لازم تھی. حالات اب کسی پر یقین نہ کرنے کا مشورہ دیتے تھے. چوری چکاری کی وارداتیں اب نئے نئے طریقوں سے کی جانے لگی تھیں، اس لیے وہ چھٹی حس کی اس غیر متوقع الارم کو منوعاً مان لینے میں بھی متعامل تھے. نور محمد آپ کا ہی بیٹا ہے؟ دوسرا سوال پوچھا گیا. پروفیسر صاحب ہی نہیں اچھلے تھے. گیٹ سے ذرا ہٹ کر کھڑی ان کی اہلیہ بھی جھٹکا کھا کر گیٹ کے قریب آ گئی تھیں. جی جی میرا ہی بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے. انہوں نے وفورے جذبات میں گھر کر جملہ 2 بار دہرایا تھا. آپ کا بیٹا ہمارے ساتھ ہے، دروازہ کھولیں. خوشخبری سنا دی گئی تھی. کسی نے بدن میں
عرصے سے چبھا کانٹا کھینچ کر نکال دیا تھا۔ روح میں اٹھتی تمام ٹیسیں یکدم تھم گئی تھیں۔ تکلیف ہچکی لے کر اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ درد زخ کی اذیت جیسے کم ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ ان کا بیٹا انہیں مل گیا تھا۔ انہوں نے کپاتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ گیٹ کھول دیا تھا۔ یہ نور محمد ہے۔ ایک لاغر، جھکا ہوا، بے رنگ و رونق چہرے والا وجود دروازہ کھولتے ہی ان کے سامنے آ گیا تھا۔ انہوں نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا اور پھر اپنی اہلیہ کی جانب دیکھا۔ یہ کہیں سے میرا بیٹا نہیں لگتا، انہوں نے سوچا تھا۔ ان کی اہلیہ ان کو ذرا سا پیچھے دھکیل کر آگے آئی تھیں۔ بے یقینی ان کی آنکھوں میں بھی تھی۔ وہ ان کا بیٹا تھا یا ایک تھکی ماندہ بھیڑ؟ انہوں نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ امی، میں نور محمد، میں فیل ہو گیا تھا نا؟ ان کا ہاتھ جیسے لرزتا تھا۔ اس بھیڑ کی آواز اس سے زیادہ لرزتی ہوئی تھی۔ کیا وہ انہی کا بیٹا تھا؟ یہ ہمارا بیٹا ہے؟ ان کی اہلیہ نے بے یقینی سے سوال کیا تھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے جھکے ہوئے چہرے کو اونچا کیا۔ ان کے ہاتھوں نے اس کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ بجلی آسمان پر ہی نہیں چمکتی تھی، یہ کبھی کبھی وجود پر بھی چمکتی ہے، اور لمحے بھر کے لیے ہی صحیح، لیکن کچھ ایسی چیزیں واضح ہو جایا کرتی ہیں جنہیں عام حالات میں عقل و شعور تسلیم کرنے سے انکاری ہوتا ہے۔ میرا بیٹا، میرا بچہ، میرا نور محمد! ان کے گلے سے آواز نہیں نکلی تھی، یہ ایک چیخ تھی، کراہ تھی، اور ایسی چیخ، ایسی کراہ ان کے حلق سے تب بھی نہیں نکلی تھی جب انہوں نے اس بچے کو جنم دیا تھا۔ انہوں نے فرتے جذبات سے مغلوب ہو کر اسے اپنے باہوں میں بھر لیا تھا۔ پروفیسر صاحب کو مزید کسی گواہی کی ضرورت نہیں تھی۔ عورت کی گواہی چاہے آدھی ہو، لیکن ایک ماں کی گواہی کبھی آدھی نہیں ہوتی۔ وہ ان کا نور محمد ہی تھا۔ میں ٹھیک نہیں رہتا، میری طبیعت ناساز ہے۔ اس چھوٹے سے بچے جس کے وجود پر اس سے بڑے سائز کا سرخ چوغا تھا، جو اتنا بڑا تھا کہ اس کے پاؤں بھی نظر نہیں آ رہے تھے، نے اپنی آواز میں مصنوعی نقاہت پیدا کر کے اپنے سامنے بیٹھے دوسرے چھوٹے بچے سے کہا تھا۔ اس بچے نے اپنے چہرے پر کالے فریم والی بڑی سی اینک ٹکا رکھی تھی۔ اس نے بھی اپنے وجود سے بڑے سائز کا اوور کوٹ ٹانگ رکھا تھا۔ اس کی گردن کے گرد اسٹیتھوسکوپ نہیں بلکہ ایک ہیڈ فون لٹک رہا تھا، جس کے ساتھ جڑی تار اسی کے اوور کوٹ کے اندر جا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے اسٹیج پر کھڑے تھے، ان کے سروں پر شامیانہ لٹک رہا تھا، جبکہ ان کے سامنے انہی کے ساتھ پڑھنے والے دوسرے بچے، ان کو پڑھانے والے اساتذہ، مختلف سرگرمیوں میں ان کی مدد کرنے والے ہنرمند لوگ، کبھی کبھی ان سے ملنے کے لیے آنے والے بڑی عمر کے چند مخصوص افراد، ان کی پرنسپل جنہیں وہ سب باجی آمنہ کہتے تھے، اور ان کے ٹیپو بھائی جو ہر اتوار انہیں ملنے کے لیے ضرور آتے تھے۔ ان کے علاوہ چند دوسرے نئے مہمان بھی موجود تھے۔ وہ مل ملا کر 50-55 لوگوں کا مجمع تھا جن کی نگاہیں ان دونوں بچوں پر مرکوز تھیں، جن کی بنا پر وہ تھوڑا سا کنفیوز بھی تھے، لیکن ان کی ٹیچر باجی نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ گھبراہٹ ہو تو ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنا، خبردار سامنے مت دیکھنا۔ اسی لیے وہ کافی اچھا پرفارم کر رہے تھے۔ آپ کی یہ کیفیت کب سے ہے؟ ڈاکٹر بنے ہوئے بچے نے مریض بچے کی نبض چیک کرنے کے لیے اس کی ہتھیلی پکڑتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اس کے چہرے پر تعصب تھا، جیسے ایک نظر میں سمجھ گیا کہ مریض کی حالت واقعی کافی خراب ہے۔ وہ وقتاً فوقتاً اس کے وجود پر ٹکے لال چوغے کو چٹکیاں کاٹ کر نہ جانے کیا چیک کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے، عجیب کیفیت میں ہوں۔ اس بچے نے آواز پر مزید نقاہت طاری کی تھی۔ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ڈاکٹر بچے نے دوسرا سوال کیا تھا۔ دل چاہتا ہے بس ہر وقت یہی کہتا رہوں، پاکستان میں کچھ نہیں رکھا، پاکستان میں کچھ نہیں رکھا، پاکستان میں کچھ نہیں رکھا۔
وہ بچہ سخت تکلیف کے عالم میں بولتے ہوئے گردن بھی ہلا رہا تھا۔ اس کی ایکٹنگ اتنی اچھی تھی کہ سامنے بیٹھے اکثر لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اوہ، آپ تو واقعی بیمار ہیں۔ ڈاکٹر بچے نے تعصب سے سر ہلایا۔ مریض بچہ اب کی بار کچھ نہیں بولا تھا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسی کیفیت ہوئی کیسے؟ آپ کی روٹین میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ڈاکٹر بچے کے چہرے پر سوچوں کا جال بکھرا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ میں پکڑے پین کا کونا منہ میں دبا لیتا تھا۔ میں آج کل نیوز چینلز بہت دیکھ رہا ہوں، ایسے پروگرامز بھی بہت دیکھتا ہوں جن میں پاکستان کے مسائل اور خامیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے، اور اتنی زیادہ کی جاتی ہے کہ سن سن کر میرے اعصاب تھک جاتے ہیں۔ میں رات کو سوتے ہوئے بھی انہی مسائل کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اس وجہ سے میں ایسا بیمار سا ہو گیا ہوں۔ اس بچے نے اپنی باہیں پھیلا کر اپنے وجود کی لاچاری اور سرخ رنگ کو ظاہر کیا تھا۔ ان کے انداز اتنے اچھے لگ رہے تھے کہ سب کو ہی ان میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ اوہو، یہی تو غلطی کرتے ہیں لوگ۔ مسائل اور خامیوں کو سر پر سوار کرنے سے آپ بیمار ہو گئے ہیں۔ اس سے بہتر تھا کہ آپ ان مسائل اور خامیوں کا حل تلاش کرنے میں محنت کرتے تو آپ کبھی بیمار نہ ہوتے۔ میں آپ کا ایک ضروری ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر کوئی بٹن آن کیا تھا اور اپنی گردن میں لٹکا ہیڈ فون مریض بچے کے کانوں سے لگا دیا تھا۔ وہ مریض بنا بچہ چند لمحے ساکت بیٹھا رہا اور پھر اس کے وجود میں ہلکی سی لرزش ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر بچے نے جیب میں ہاتھ ڈال کر فوراً بٹن بند کر دیا تھا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا آپ میں ہیموگلوبن کم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر بچے کے چہرے پر پریشانی چمکی تھی۔ مریض بچہ بھی پریشان سا ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہیموگلوبن کیا ہے؟ اور اب میرا کیا ہوگا؟ کیا میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ حاضرین کے چہروں پر مسکراہٹ اور اشتیاق ایک ساتھ بڑھ رہا تھا۔ ایسا کیوں سوچتے ہیں آپ؟ ابھی علاج کیے دیتے ہیں آپ کا، اس ڈاکٹر بچے نے کہا تھا۔ یہاں میرے ساتھ کھڑے ہو جائیے، اس ڈاکٹر بچے نے کہا، اور مریض بچے نے اس کے کہنے پر عمل کیا تھا۔ وہ دونوں حاضرین کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھ لیجئے جس مقام پر آپ کا دل دھڑکتا ہے، عین اس مقام پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ لیجئے۔ ان دونوں نے اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھ لیا تھا۔ اب میرے ساتھ دہرائیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ کلمہ پڑھنے لگا تھا۔ دوسرا بچہ بھی اس کا ساتھ دینے لگا تھا۔ ان دونوں نے 3 بار کلمہ دہرایا تھا۔ اب اسی انداز میں 3 بار دہرائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ دونوں تو پڑھ ہی رہے تھے۔ سامنے بیٹھے لوگوں میں بھی کچھ لوگ انہی کے انداز میں سینے پر ہاتھ رکھے اسی طرح دہرا رہے تھے۔ ان سب میں نمایاں ویل چیئر پر بیٹھا ایک لاغر سا وجود تھا جو بے حد کمزور تھا، اور اس کی آواز میں عجب سی لرزش تھی، لیکن وہ اپنی پوری طاقت صرف کرتے ہوئے ان بچوں کے ساتھ سب دہرا رہا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ بیٹھے تھے اور اپنے بیٹے کے انداز میں ہی یہ سب کر رہے تھے۔ ان تینوں کے درمیان سلمان حیدر بیٹھا تھا اور سلمان کے ساتھ اس کی امی تھیں۔ انہوں نے بھی اپنا ہاتھ سینے پر رکھا ہوا تھا اور وہ بھی اسی طرح ان دونوں بچوں کے ساتھ دہرا رہے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی تقریباً سبھی لوگ ایسے کرنے لگے تھے۔ بڑوں کو ایسا کرتا دیکھ کر بچے بھی ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ وہ چھوٹا سا میدان ہی تھا، لیکن اس وقت وہ ایک ہی نعرے سے گونج رہا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟
لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہاں موجود کوئی چہرہ ایسا نہ تھا جس پر مسکراہٹ نہ تھی، اور کوئی دل ایسا نہ تھا جس میں نیا ولولہ نہ تھا۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر بچے نے سوال کیا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی سینے پر دھرا تھا۔ میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، میری ساری مایوسی چھٹ گئی ہے، مریض بچہ خوشی سے سرشار لہجے میں بولا تھا۔ اللہ تیرا شکر، آئیے اب آپ کا دوبارہ ٹیسٹ کر لیتا ہوں۔ اس بچے نے وہیں کھڑے کھڑے کہا، اور پھر اس نے اپنے ہیڈ فون کو اس بچے کے کان سے لگایا تھا۔ اسی دوران نصب کیے ہوئے اسپیکر سے آواز گونجنے لگی تھی، جس کو سن کر دوسرے بچے کے وجود میں دوبارہ لرزش پیدا ہوئی تھی۔ پھر وہ لرزش بڑھنے لگی تھی۔ اسپیکر سے آنے والی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ایسی زمین اور آسماں، ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان، جاں جاں پاکستان، دل دل پاکستان، جاں جاں پاکستان۔ اس بچے نے، جس کے کانوں پر ہیڈ فون نصب تھا، اپنا سرخ چوغا آہستہ آہستہ کر کے اتار دیا تھا، اور اب اس کے بدن پر سبز شرٹ نمایاں تھی۔ آپ کا ہیموگلوبن تو بالکل نارمل ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے خوشی سے سرشار لہجے میں کہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ پڑھنے لگے تھے، دل دل پاکستان، جاں جاں پاکستان۔ حاضرین نے ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ سب تالیاں بجاتے ہوئے تمتماتے چہروں کے ساتھ ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ کچھ دیر یہی شور و غل ہوتا رہا۔ ان بچوں کو سبھی نے سراہا تھا۔ اس کے بعد سب کے لیے چائے کا اہتمام تھا۔ بچوں کو ان کی ٹیچرز نے، جو کہ مقامی لڑکیاں ہی تھیں، ایک طرف ریفریشمنٹ کا سامان دے کر بٹھا دیا تھا، جبکہ باقی مہمانوں کے لیے الگ سے انتظام تھا۔ سلمان حیدر اس اسکول کی انتظامیہ میں شامل تھا، اور آج آنے والے زیادہ تر نئے مہمان اس کی وساطت سے ہی آئے تھے۔ ان میں پروفیسر آفاق علی تھے، جو اپنی اہلیہ اور بیٹے کے ہمراہ آئے تھے۔ ان کا بیٹا ویل چیئر پر تھا، اور سبھی لوگ اس کے متعلق جانتے تھے۔ ڈاکٹر زارا اور سلمان کی امی بھی پہلی بار یہاں آئی تھیں۔ آئیں آپ لوگوں کو اپنی ٹیم سے ملواتا ہوں، سلمان نے امی اور زارا سے کہا تھا۔ ان دونوں نے سر ہلایا تھا۔ زارا تو زارا، رافیہ بیگم بھی وہاں موجود لوگوں میں سے چند ایک کے سوا کسی کو نہیں جانتی تھی، اس لیے انہیں سب سے ملنے کا اشتیاق بھی زیادہ تھا۔ باقی لوگ چائے پینے اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ یہ سعدیہ ہیں، سعدیہ بطول آوان۔ یہ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ یہ اپنے والد کے ساتھ رضاکارانہ طور پر ہماری مدد کو آتی ہیں۔ یہ بچوں کے ساتھ مل کر ہیموگلوبن والا سارا ڈرامہ انہی نے تیار کروایا تھا۔ ان کے بقول ہر پاکستانی کے خون میں ایک ایجنٹ شامل ہے، جسے ہیموگلوبن کہتے ہیں۔ ان کی اس بات پر ان کے کلاس فیلوز کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن یہ پرواہ نہیں کرتی۔ سلمان ایک لڑکی کی جانب اشارہ کر کے اس کا تعارف کروا رہا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ یہ کشف رسول ہیں۔ ان کا تعلق ساہیوال سے ہے۔ یہ کبھی باقاعدہ اسکول نہیں گئیں، لیکن یہ پڑھے لکھے لوگوں سے کہیں زیادہ پڑھی لکھی ہیں۔ یہ شاعری کرتی ہیں اور یہاں بچوں کو اچھی اچھی نظمیں لکھ کر یاد بھی کرواتی ہیں۔ سلمان نے دوسری لڑکی کا تعارف کروایا تھا، اور پھر وہ تیسری والی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ انم ہے۔ اس نے ایک پیاری سی لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ان کی ساری فیملی بیرون ملک ہوتی ہے، لیکن یہ اکیلی یہاں رہتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن یہ بھی ہماری والنٹیئر ہیں، اور میرا خیال ہے ان کا ہیموگلوبن چیک کیا گیا تو سب سے زیادہ ہائی ریڈنگ آئے گی۔ سلمان اپنے انداز میں متعارف بھی کروا رہا تھا اور سراہ بھی رہا تھا۔ اس کی امی اس لڑکی کے نام پر ذرا سا اٹک گئی تھیں۔ یہ آمنہ ہے۔ انہوں نے انمتا سے خود ہی فرض کر لیا تھا کہ شاید یہ آمنہ ہے۔ ان کے سوال پر سلمان گڑبڑا سا گیا تھا، جبکہ زارا نے دیکھا۔ عقب سے ایک لڑکی نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔
کیا ہوا؟ مجھے بلایا کسی نے؟ وہ نور محمد کی ویل چیئر کے پاس کھڑی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اپنا نام سن کر وہ ان کے قریب آ گئی۔ سلمان نے امی کا چہرہ دیکھا جہاں تجسس تھا، جبکہ زارا اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ خجل سا نظر آیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بتانے کو کافی تھے کہ اس کی امی کا تجسس ختم ہونے والا تھا۔ زارا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ امی، یہ آمنہ ہے۔ سلمان نے ایسے بتایا جیسے بتانے کا دل تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی بتا دیا۔ امی فوراً آگے آئی تھیں اور اسے کندھے کے ساتھ لگایا تھا۔ زارا نے ان کا والہانہ انداز دیکھا اور مسکرائی، اور سلمان کی جانب دیکھا۔ وہ بھی خجل سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ انمتا اور سعدیہ بھی کچھ واقف لگتی تھیں، کیونکہ وہ بھی زومانی انداز میں مسکرا رہی تھیں۔ امی ہر چیز سے لاپرواہ، بس سامنا سے باتوں میں مگن ہو گئی تھیں۔ آؤ تمہیں بچوں سے ملواتا ہوں ڈاکٹر۔ اس نے وہاں سے ہٹ جانا مناسب سمجھا تھا، ورنہ سب مل کر اس کا خوب ریکارڈ لگاتی۔ آمنہ سے مل کر اچھا لگا۔ زارا نے اپنے ڈسپوزیبل چائے کے کپ کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ سلمان نے سر ہلایا۔ وہ اب مسکرا نہیں رہا تھا، لیکن اس کے ہر انداز سے طمانینت چھلکتی تھی۔ اس کی ایک وجہ آج کے پروگرام کی کامیابی تھی، اور دوسری وجہ امی کی آمنہ کے لیے پسندیدگی تھی۔ وہ دونوں باہر گراؤنڈ میں آ کر بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ اسکول کے بچے ادھر ادھر کھیلتے پھر رہے تھے۔ سلمان کی نگاہیں انہی پر مرکوز تھیں۔ مجھے بھی، وہ اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ آپ کی تو پسند ہے نا، آپ کو تو اچھا ہی لگے گا، زارا نے چڑھانے کے لیے کہا تھا۔ سلمان نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں ڈاکٹر، یہ بات نہیں ہے، آمنہ واقعی ایک اچھی لڑکی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ زارا نے زومانی انداز میں اسے دیکھا، جس پر وہ ہاتھ اٹھا کر صفائی دیتے ہوئے بولا، ارے ایسے مت دیکھو بی بی، یہ کوئی 12 مسالے کی چاٹ والی فلم نہیں ہے کہ تم آنکھیں گھما گھما کر مجھے دیکھو۔ یہ محبت کی بلکہ عقیدت کی کہانی ہے۔ میں اس لڑکی کو 7 سال سے جانتا ہوں۔ غریب اور نادار لوگوں کے لیے کسی آرگنائزیشن، فورن فنڈنگ اور حکومتی امداد کے بغیر تنہا کام کرتی ہے، اور ایسے کرتی ہے کہ رشک آتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ اسکول تقریباً 7 سال پہلے کھولا تھا۔ تب اس کے دادا بھی حیات تھے، اور میں انہی کی وجہ سے آمنہ سے متعارف ہوا تھا۔ میں ان دنوں ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا جس میں پاکستانی گمنام ہیروز کا ذکر تھا۔ کسی نے مجھے اس اسکول اور ان کے چلانے والوں کے بارے میں بتایا۔ میں اس سارے سیٹ اپ سے بہت متاثر ہوا۔ یہ اسکول ایک زبردست جگہ ہے۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ایک ایسا اسکول ہے جہاں ٹیچرز بھی پڑھانے نہیں بلکہ پڑھنے آتے ہیں۔ سب بچے دن میں کام کرتے ہیں اور شام کو 2 گھنٹے یہاں آتے ہیں۔ انہی سے متاثر ہو کر میں نے رائمنڈ میں ایک ایسا اسکول شروع کیا ہے۔ محنت کرنے والے نادار بچوں کو بھی اپنی عزت نفس قائم رکھتے ہوئے لکھنے پڑھنے کا پورا حق ہے۔ یہ بات میں نے اپنی امی کے بعد آمنہ کے منہ سے سنی تھی۔ امی کے نزدیک بھی عزت نفس کی بہت اہمیت ہے۔ میں شاید آمنہ کو بھی اسی لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ بالکل میری امی جیسی ہے۔ وہ وضاحت دے رہا تھا۔ زارا مسکرائی۔ آپ نے امی کو بتایا کہ آپ انہیں پسند کرتے ہیں؟ وہ سوال کر چکی تو اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے سوال کو مذاق میں نہ اڑا دے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ سلمان سنجیدہ ہی تھا۔ میرا خیال ہے وہ جانتی ہیں، مجھے منہ سے کہنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ سلمان کا انداز سرسری سا تھا۔ شادی کب کریں گے آپ؟ زارا نے اپنا خالی کپ میز پر رکھ دیا تھا۔ یہ معاملات میرے نہیں ہیں، امی کو ملوا دیا ہے اس سے، اب امی جانے اور امی کے کام۔ ویسے بھی میں نے آج تک امی کو کبھی کسی کام میں ہار مانتے نہیں دیکھا۔ مجھے لگتا ہے اس سال میں بھی دولہا بن ہی جاؤں گا۔ وہ پہلی بار اپنے متعلق کوئی بات اتنے تفصیلی انداز میں کر رہا تھا۔ زارا کو اچھا لگا۔ شہروز کیسا ہے؟ اچھا ہے، زارا نے سادہ سے انداز میں کہا تھا۔ وہ آج کل کراچی میں تھا۔ اس نے عوف بن سلمان کی NGO سے لا تعلقی اختیار کر لی تھی۔
ان کے ڈاکیومنٹری والے پروجیکٹ کے ملتوی ہو جانے کے بعد ویسے بھی اس کا ان کے ساتھ منسلک رہنا بے معنی تھا، لیکن زارا جانتی تھی شہروز نے اپنی پوری رضامندی کے ساتھ آف بن سلمان کو استعفیٰ دیا تھا۔ وہ اخبار اور چینل کے ساتھ ابھی بھی منسلک تھا، لیکن اب اس نے وہ روش ترک کر دی تھی جو اس کے وطن یا ہم وطنوں کے خلاف ہوتی۔ ہاں، اچھا تو بہت ہے اور بہت ذہین بھی ہے۔ میں اس کا پروگرام دیکھتا ہوں، اچھے منفرد ٹاپکس پر مثبت باتیں کرتا ہے۔ سلمان اسے تسلی دے رہا تھا۔ زارا نے کچھ نہیں کہا تھا۔ شہروز اتنا اچھا ہو چکا تھا کہ اب اس کے دل میں اس کے لیے نہ کوئی بدگمانی تھی اور نہ ہی کوئی غلط فہمی۔ عمر اور امائمہ چند مہینوں میں آنے والے تھے۔ ان کی آمد پر شہروز کی اور اس کی شادی کی تاریخ مقرر ہونی تھی۔ وہ خوش تھی اور سلمان اس کی خوشی اس کے چہرے پر بکھری دیکھ کر مطمئن تھا۔ یہ 6 مہینے بعد کی بات تھی۔ وہی گھر جہاں سناٹے گونجا کرتے تھے اور جہاں گھر کے مکین ایک دوسرے سے بھی نظریں ملاتے احتیاط برتتے تھے، وہاں عجب رونق سی لگی ہوئی تھی۔ گھر کی اکلوتی بیٹی اپنی گود میں ایک بیٹی لیے اپنے شوہر کے ہمراہ اپنے ماں باپ اور بھائی سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ وہ سردیوں کے دن تھے اور سردیاں بھی کہتی تھیں اس بار شاید کوئی انتقام لینا ہے۔ دن بھر دھند سورج کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھتی اور رات کو یخ بستہ ہوائیں سردی کی شدت کو مزید بڑھا دیتی تھیں۔ اس لیے جب بہت دن کے بعد سورج کوہرے اور دھند کو شکست دینے کے بعد آسمان پر پوری آب و تاب سے چمکا تو سب لوگ ہی اس کا نظارہ کرنے کے لیے اپنے گھروں کے صحن اور لان میں آ گئے۔ امائمہ بھی اپنی بیٹی کو لیے برآمدے کے تخت پر آ بیٹھی تھی۔ امی نے دعا کے اوپر موٹے کپڑے اتروا کر اس کا مساج کرنا شروع کر دیا تھا۔ عمر شہروز لوگوں کی طرف تھا۔ شہروز اور زارا کی شادی اس ہفتے قرار پائی تھی، سو وہ وہاں اپنا زیادہ تر وقت گزارتا تھا۔ امائمہ مالٹوں کی باسکٹ اٹھا کر لے آئی تھی۔ ابو اور نور محمد بھی لان میں ہی بیٹھے تھے۔ نور محمد بہت کم گو تھا، لیکن وہ سب کو دیکھ کر مسکراتا ضرور تھا۔ 6 مہینے میں اس کی صحت میں کافی اچھی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ امائمہ نے مالٹے چھیل کر ان پر نمک چھڑکا تھا اور پھر ویل چیئر پر بیٹھے نور محمد کی گود میں رکھ دیا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے کھاتا رہا۔ ابو ایک چوکی پر بیٹھے اس کے پاؤں کا مساج کر رہے تھے۔ وہ ڈاکٹرز کے ہر مشورے پر بلا چوں چراں عمل کرتے تھے۔ نور محمد کے کھانے کا خیال رکھنا، اسے ہلکی پھلکی ایکسرسائز کروانا اور اس کا مساج کرنا، ہر چیز کا ذمہ انہوں نے اپنے سر لے رکھا تھا۔ امامہ اپنے ماں باپ کو اس طرح مصروف دیکھ کر کافی مطمئن تھی۔ اب تو بھائی کافی سنبھل گیا ہے امی۔ اس نے ایک قاش اپنے منہ میں بھی رکھی تھی۔ امی نے دعا کے مننے سے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا اور بہت نرمی سے اس کی انگلیاں رگڑ رہی تھیں۔ امائمہ کی بات سن کر انہوں نے رخ موڑ کر ویل چیئر پر بیٹھے نور محمد کی جانب دیکھا اور پھر مسکراہٹ ان کے چہرے پر بکھر گئی تھی۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے امائمہ، اب بہت سنبھل گیا ہے، ورنہ جب یہ آیا تھا تو نہ خود چل پاتا تھا نہ ٹھیک سے بول سکتا تھا۔ دماغی حالت ایسی تھی کہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ کھانا دے دیتے تو کھا لیتا، پانی دے دیتے تو پی لیتا۔ بڑا کڑا وقت تھا امائمہ، جتنا اس کے بغیر گزارا وہ سارا وقت ایک طرف اور وہ اس کی واپسی کے بعد کے پہلے چند دن ایک طرف۔ امی دعا کی ہتھیلی رگڑتے ہوئے بتا رہی تھیں۔ آپ تو سوچتی ہوں گی کہ ایسی حالت میں بیٹے کو دیکھنے سے بہتر تھا یہ ملتا ہی نہیں۔ امائمہ نے اپنی دھن میں مگن کہا تھا۔ نہیں امائمہ، امی نے قطعیت سے کہا، میں نے اس کو جب دروازے پر اتنے سالوں بعد کھڑا دیکھا نا تو دل چاہا اسے دل میں چھپا لوں، ایسے کہ دنیا اس کی طرف دیکھ بھی نہ سکے۔ میں اس کا چہرہ چھو چھو کر دیکھتی تھی اور میرا جی نہیں بھرتا تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا تھا امائمہ، اللہ سے کچھ نہیں مانگا تھا سوائے اس بیٹے کے دوبارہ مل جانے کے۔ اس کو دیکھ کر میرے منہ سے صرف کلمہ شکر نکلتا تھا، صرف کلمہ شکر کہ یا اللہ تو نے واپس دے دیا، تیری مہربانی، اب باقی کام ہمارا ہے۔ اس کی آنکھیں جھلملائی تھیں، لیکن ان کا سارا دھیان دعا کی جانب تھا۔
آپ بہت ہمت والی ہیں امی، امائمہ نے انہیں سراہا تھا۔ ہر ماں ہمت والی ہوتی ہے امائمہ، جب معاملہ اپنی اولاد کا آتا ہے نا تو ہر ماں میں ہمت آ جاتی ہے۔ تم دعا کے معاملے میں ہمت والی نہیں ہو، یہ اللہ کی عطا ہے، اس نے عورت کمزور لیکن ماں بہت مضبوط بنائی ہے۔ امی نے تیل کی بوتل کھول کر اس میں سے تھوڑا سا تیل اپنی ہتھیلی پر انڈیلا تھا اور پھر وہ دوبارہ سے اس کا ڈھکن بند کر کے سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑ بیٹھی جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ میرے اس بیٹے نے مجھے ہی نہیں، اپنے باپ کو بھی ایک نئی ہمت عطا کی ہے امائمہ۔ پروفیسر صاحب اس کی خاطر ایک ٹانگ پر کھڑے رہنے کو تیار تھے۔ ہم نے یعنی میں نے اور تمہارے ابو نے ایک لمحے بھی مایوسی کو قریب نہیں بھٹکنے دیا۔ ابتدا میں ہر روز ہاسپٹل جانا پڑتا تھا، اس کی تھراپی ہو رہی تھی، سیکیٹرسٹ کے ساتھ سیشنز تھے، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی لیب ٹیسٹ ہوتا تھا۔ تم جانتی ہی ہو تمہارے ابو کو ڈرائیونگ سے کتنی چڑ رہی ہے، لیکن بیٹے کی خاطر ہر روز اتنی لمبی ڈرائیو کر کے ہاسپٹل لے جاتے تھے۔ پر ہم دونوں بہت خوش ہیں، مشکل ٹل چکی ہے امائمہ، کڑا وقت گزر گیا ہے۔ تمہیں بتاؤں، یہ ابتدا میں صرف ایک جملہ بولتا تھا، امی میں فیل ہو گیا تھا نا، ہر وقت بس یہی ایک جملہ۔ میں سنتی تھی تو آنکھوں سے پانی کی جھڑی بہنے لگتی تھی، دل جیسے کوئی آرے سے چیرتا تھا۔ میں اسے اپنی باہوں میں لے لیتی اور بس اس کا منہ اور سر چومتی رہتی۔ اسے اپنے نروس پر اتنا کنٹرول بھی نہیں تھا کہ منہ سے بہتے لعاب کو سنبھال سکتا۔ سوچو باقی کام کیسے کرتا ہوگا۔ امی لمحے بھر کے لیے رکی تھیں، آنکھیں بھیگنے کو تیار تھیں لیکن انہوں نے آنسوؤں کو بہنے نہیں دیا تھا۔ آپ کو تو بہت مایوسی ہوتی ہوگی امی، امائمہ نے پھر ایک بے تکا سوال پوچھا تھا۔ نہیں امائمہ، بالکل بھی نہیں، مایوسی ہو جاتی تو ناکام ہو جاتی، اور مجھے دوسری بار ناکام نہیں ہونا تھا۔ میں بس اسے دیکھتی تھی اور اللہ سے معافی مانگتی تھی کہ اللہ کریم تیری نعمت کی قدر نہ کر سکی، مجھے معاف کر دے۔ اور اب جو یہ موقع دیا گیا ہے نا دوبارہ سے اسے اپنے بیٹے کو دیکھنے کا، اسے پا لینے کا، اسے دوبارہ سے ایک کارآمد انسان بنانے کا، تو میں اسے ضائع نہیں کروں گی۔ میں بہت قسمت والی ہوں امائمہ، مجھے میرا بیٹا دوبارہ دیا گیا ہے، ورنہ اللہ کب اپنی نعمتوں کی قدر نہ کرنے والوں پر اتنا رحم کرتا ہے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے امائمہ۔ امائمہ نے گہری سانس بھری۔ وہ امی کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی لیکن اسے رونا آ جاتا تھا۔ اس کے ماں باپ کی عمر اب اس طرح کی مشقت کرنے والی نہیں تھی، ان کے آرام کے دن تھے اور انہیں اپنے عاقل بالغ بیٹے کو چھوٹے بچے کی طرح پالنا پڑ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ابو کی طرف دیکھا۔ اب جب اپنی اولاد سے اپنے پاؤں دبوانے کے دن تھے، وہ اپنے بیٹے کے پاؤں سہلا رہے تھے۔ وہ اس قدر مگن تھے کہ لگتا تھا انہیں ارد گرد سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے۔ نور محمد باتیں کرتا تھا لیکن اس کی باتیں بہت غور کرنے پر سمجھ میں آتی تھیں۔ امائمہ بولنے کی تحریک دیتے رہیں گے تو بہت جلد روانی سے بولنے لگے گا۔ ابو نہ صرف اس سے باتیں کرتے تھے، اس کی باتیں سنتے تھے، اسے تلاوت کرواتے تھے، اسے کرکٹ میچ دکھا کر اس سے ڈسکس بھی کرتے تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا اسے چھوٹی چھوٹی گیمز بھی کھلائیں تاکہ اس کے ہاتھ پاؤں میں خون کی گردش تیز ہو۔ اور امامہ دیکھتی تھی کہ ابو نور محمد کو مجبور کرتے تھے کہ وہ گیند کو زور سے پھینکے، اور جب وہ پھینکتا تھا تو ابو کو اپنی جگہ سے اٹھ کر جانا پڑتا اور اسے دوبارہ لا کر گیند اس کے ہاتھ میں دینا پڑتی تاکہ وہ یہ عمل دہرا سکے۔ اسے ویل چیئر سے اٹھا کر اسٹینڈ کے سہارے سے چلنے کی پریکٹس کروانا، اسے باتھ روم جانے میں مدد کرنا، یہ سب ایک بوڑھے آدمی کے لیے بہت مشقت والے کام تھے، لیکن ابو ہنسی خوشی سب کرتے تھے۔ گھر میں 2 کل وقتی ملازم بھی تھے لیکن نور کے سب کام امی اور ابو ہی کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا ان کی زندگی کا صرف ایک محور تھا اور وہ نور محمد تھا، اور وہ اس کے کام کرتے ہوئے اتنے مگن نظر آتے تھے کہ امائمہ اللہ کا شکر ادا کرتی نہ تھکتی تھی۔ اللہ نے دوبارہ اولاد دی تھی
اور اسے پھر سے پرورش کرنے کی ہمت بھی دوبارہ عطا کر دی تھی۔ وہ بھائی اور ابو کی جانب دیکھ رہی تھی، جبکہ امی اس کی جانب گاہے بگاہے نظر ڈال لیتی۔ میں جانتی ہوں تمہیں عجیب لگ رہا ہوگا، شاید تمہیں میری بات کا یقین بھی نہ آئے، لیکن ہم نور محمد کو واپس پا کر پہلے سے زیادہ خوش اور مطمئن ہیں۔ امی نے دعا کی قلقاریوں کو خوشی سے سنتے ہوئے امائمہ کی جانب دیکھ کر کہا تھا، یہ اب بہت سنبھل گیا ہے، پڑھنے لکھنے لگا ہے، خود کھانا کھا لیتا ہے، باتھ روم چلا جاتا ہے، کپڑے تبدیل کر لیتا ہے۔ میں بہت پر امید ہوں کہ ایک دن یہ بالکل صحت مند انسانوں کی طرح زندگی گزارے گا۔ امی نے گویا اسے تسلی دی تھی کہ وہ پریشان نہ ہو۔ انشاءاللہ۔ امائمہ یہ کہتے ہوئے خود کو دل گرفتگی سے نکال نہ سکی۔ امی میں سوچ رہی ہوں میں یہیں رہ جاؤں، میں بات کروں گی عمر سے کہ وہ مجھے کم از کم 6 مہینے کے لیے تو ضرور رہنے دے، تاکہ آپ کی کوئی ہیلپ ہو سکے۔ آپ اکیلے کیا کیا سنبھالیں گی؟ امائمہ نے بیٹھے بیٹھے منصوبہ بنا لیا تھا۔ اسے یقین تھا عمر اسے اجازت دے دے گا۔ امی کو اس کی بات سن کر ہنسی آئی۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ یہاں تک ہم اکیلے لے آئے ہیں اپنے بیٹے کو؟ بہت ہیلپنگ ہینڈز میسر ہیں ہمیں، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ کتنا پیار ملا ہے میرے بیٹے کو۔ اتنے لوگ ہماری مدد کو آ گئے تھے کہ ان سب کا نام لینے لگوں تو ایک سانس میں لے بھی نہ پاؤں۔ ایک نیک ماں کا بچہ ہے سلمان حیدر، اس کے ساتھ کہیں اسکول میں پڑھا کرتا تھا، وہ صحافی ہے، اس نے اس کی خاطر بڑی محنت کی تھی، اور اس کے آ جانے کے بعد بھی نہ صرف اس کا بلکہ ہمارا بھی خیال رکھتا ہے۔ ہر روز اسے لینے کے لیے آتا ہے، 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے اسے پک اینڈ ڈراپ دیتا ہے۔ اس نے غریب نادار بچوں کے لیے ایک اسکول بنا رکھا ہے، وہاں نور محمد کو بھی لے جاتا ہے، اس کی امی بھی وہیں پڑھاتی ہیں۔ وہاں نور محمد ہر روز لیکچر دیتا ہے، ہر روز، اور سب بیٹھ کر غور سے سنتے ہیں۔ اسے پوری آزادی دیتے ہیں کہ یہ جو چاہے بولے، اور باقی بچے صرف بیٹھ کر سنتے ہیں۔ تمہارے ابو لیکچر تیار کر کے دیتے ہیں اور یہ وہاں جا کر پڑھ کر سناتا ہے ان بچوں کو۔ واپسی پر مجھے ساری رودات خوشی خوشی سناتا ہے۔ آج کل سردیاں ہیں تو ڈاکٹرز نے منع کر رکھا ہے کھلے آسمان تلے زیادہ دیر بیٹھنے سے، اس لیے نور آج کل گھر رہتا ہے، ورنہ روز جایا کرتا تھا۔ زارا بھی ہفتے میں 2 بار آیا کرتی تھی، صرف اس سے ملنے، اسے موٹیویٹ کرنے۔ شہروز بھی لاہور آیا تو ملنے آتا ہے، اسے کہتا ہے میری شادی میں تم نے گانا ضرور گانا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ جو ادیب نور محمد ہے نا، ہر دوسرے تیسرے دن ان سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں، اسے آگے پڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جلدی جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اور پھر مجھ سے ملنے کے لیے آؤ۔ بتاؤ امائمہ، ہمیں مزید ہیلپنگ ہینڈ کیا کرنے ہیں؟ امی کہہ رہی تھی اور اب کی بار ان کی آنکھیں جھلملائی تھیں۔ امائمہ، تم میری یا اپنے ابو کی فکر مت کرو، تم بس اپنی بیٹی کی تربیت پر دھیان دو، یہ تمہارا فرض ہے، اسی کی پوچھ پڑتال ہے۔ من کا کھایا اور تن کا پہنا سب یہیں رہ جائے گا، برانڈڈ کپڑے، آئی فونز، پیزا، برگرز، ناچ گانے سب غیر ضروری باتیں ہیں۔ اصل چیز ہے انہیں انسانیت کا وہ سبق پڑھایا جائے جس کا اللہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اس لیے امائمہ، اولاد کو ایسی تربیت دو کہ وہ اللہ کے یہاں بھی سرخرو ہو سکے۔ امائمہ اب کی بار اپنے آنسو نہیں روک پائی تھی، لیکن اس کا دل بوجھل نہیں تھا، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے امی کے ہاتھ سے دعا کو لے لیا تھا۔ انشاءاللہ امی، انشاءاللہ۔ عمر تو کہتا ہے ہم اپنی بیٹی کو بیٹے کی طرح پالیں گے، بہت پیار کرتا ہے دعا سے، وہ کہہ رہی تھی۔ امی مسکرائیں۔ جب اللہ نے بیٹی دی ہے تو اسے بیٹی کی طرح ہی پالنا میری بچی۔ کیا کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بیٹی کی طرح پالے گا؟ یہ احساس کمتری ہے۔ اللہ نے بیٹی دی ہے تو فخر سے اسے بیٹی والی سوچ کے ساتھ پالو،
اسے اس کے ہونے کا فخر دو، غرور دو، تاکہ وہ کل کو نہ صرف اپنے گھر کے لیے بلکہ اپنے معاشرے کے لیے بھی ایک صحت مند کردار ادا کر سکے۔ امی نے نصیحت کی تھی۔ یاد رکھو امائمہ، عورت کا کردار کسی بھی گھر یا معاشرے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی بچی نے کل کو بڑے ہو کر ماں بننا ہوتا ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ریاست کے 7 ستون ہوتے ہیں۔ ریاست کا سارا وزن انہی 7 ستونوں پر ہوتا ہے، لیکن میں جانتی ہوں ریاست کا ایک 8واں ستون بھی ہوتا ہے، اور وہ اس ریاست کی ماں ہوتی ہے۔ سارے ستون بھی کمزور ہو جائے نا تو وہ ریاست قائم رہ سکتی ہے، لیکن اگر ماں نام کا یہ 8واں ستون ناکام ہو جائے تو پھر ریاستیں ٹوٹ پھوٹ جایا کرتی ہیں۔ میں نے تو اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ ماں کو کبھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے، نہ ہار ماننی چاہیے۔ اسی میں اس کی اور اس کی اولاد کی بھلائی ہے۔ امی بہت محبت سے اسے سمجھا رہی تھیں۔ امائمہ نے مسکراتے ہوئے آنکھیں گھما کر انہیں دیکھا۔ آپ تو بہت ذہین ہو گئی ہیں۔ امی مسکرائیں۔ عہد الست سے سیکھا ہے۔ تمہیں بھی عہد الست دوں گی، اسے ضرور پڑھنا۔ تمہیں نہ صرف اچھا لگے گا بلکہ تمہیں کچھ نئی چیزیں بھی سیکھنے کو ملیں گی، امی کہہ رہی تھیں۔ امائمہ نے دعا کو دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ روشنی کو حکم تھا کہ وہ اس کے پورے وجود کو اپنی باہوں میں بھر کر اس کا اوڑھنا بچھونا ہو جائے۔ روشنی کی بساط نہ اوقات کہ وہ اس کے حکم سے انکار کرتی، سو اس نے فقط پلکیں جھپکی تھیں اور ایک معصوم وجود کو تاریکی سے روشنی میں دھکیل دیا گیا تھا۔ اسے زندگی عطا کر دی گئی تھی۔ وہ آ چکا تھا ایک ایسی دنیا میں جو تخلیق ہی اس کے لیے کی گئی تھی، تاکہ وہ اس طرح جی سکے جس طرح جینے کا حکم ہے۔ اسی لیے وہ مطمئن اور پرسکون تھا۔ اسے زندگی کی نعمت دان کر دی گئی تھی۔ اس کے معصوم چہرے کا ایک ایک نقش، اس کے جسم کا ایک ایک عضو اور اس کے خون کی ایک ایک بوند اس نعمت پر شکر گزاری کے جذبے سے سرشار تھی۔ وہ چند لمحے قبل دنیا میں آیا تھا، لیکن اس کی حیات مکمل تھی۔ وہ سوچ سکتا تھا اور وہ سوچ رہا تھا۔ کیا واقعی دنیا ایک حقیقت ہے؟ نور محمد نے ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھتے ہوئے اس کے معنی و مطالب پر غور کرنے کی کوشش کی تھی۔ امی کہتی تھیں یہ کتاب اس کی زندگی کے حالات پر لکھی گئی تھی، لیکن اسے یاد نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں کیا کیا کچھ ہو چکا ہے۔ وہ ماضی کو کھنگالنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تھا۔ امی کہتی تھیں جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، اسے بھول جاؤ، اور وہ واقعی بھول جاتا تھا۔ اس کے پاس کرنے کو اور بہت کام تھے۔ وہ کب تک ماضی کو یاد کرتا رہتا؟ وہ گریڈ 3 کے بچوں کو پڑھاتا تھا۔ پہل اسے صرف انگریزی پڑھانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن اب وہ میتھس، انگلش اور اردو بھی پڑھا رہا تھا۔ اس کا سارا وقت اپنی کلاس کے بچوں کے بارے میں سوچتے ہوئے گزرتا تھا۔ اسے انہیں پڑھانے میں مزہ آتا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ خوش رہتے تھے، اور یہ امر نور محمد کے لیے سب سے مطمئن کر دینے والا تھا کہ کچھ لوگ تھے جو اس کی میت میں اس قدر خوش ہوتے تھے۔ وہ کبھی نہیں جا پاتا تھا تو سلمان حیدر فون کر کے اسے کسی نہ کسی بچے سے بات ضرور کرواتا تھا، جو اس بات پر اصرار کرتا کہ ہم اداس ہیں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی وہ بچے تھے جنہیں پڑھاتے ہوئے اسے اپنا آپ معتبر لگتا تھا۔ وہ ویل چیئر کے بغیر چل سکتا تھا، اگرچہ چال غیر متوازن تھی، لیکن وہ خوش تھا کہ وہ اپنی ٹانگوں پر چلتا تھا۔ ایک بازو ابھی بھی راشے کا شکار تھی، لیکن ڈاکٹرز پر امید تھے کہ وہ بھی جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اپنی زندگی سے بے حد مطمئن تھا۔ کیا نہیں ہے یا کیا ہونا چاہیے تھا کہ بجائے وہ جو ہے جیسا ہے، شکر ہے کہ اصولوں پر چلنے میں خوش تھا۔ اس کے گھر والے بھی اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتے تھے۔ ابو کہتے تھے زندگی فقط سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہو جانے والا ایک مختصر ترین عمل ہے، جو شروع تو مٹی کے اوپر ہوتا ہے لیکن ختم ہمیشہ مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ لیکن خاک سے بنے انسان کو تب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی
جب تک وہ خاک کی خوراک نہیں بن جایا کرتا۔ اس لیے اپنی زندگی کی کمیوں کے بارے میں اتنا مت سوچو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اتنا اچھا بنایا ہے۔ نور محمد نے کانپتے ہاتھ مگر مسرور دل کے ساتھ اپنا بلینکٹ درست کیا تھا۔ عہد الست ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے آخری صفحہ نکال لیا تھا جس کا پہلا جملہ ہی دلچسپ تھا۔ کیا واقعی دنیا ایک حقیقت ہے؟ یہ عہد الست کا اختتام تھا۔ جب آپ زندگی کا زیادہ عرصہ اس دنیا میں گزار لینے کے بعد یہ سوال پوچھتے ہیں تو دنیا بھی قہقہہ لگا کر آپ کا تمسخر اڑاتی ہے اور سوال پوچھتی ہے کہ اے اشرف المخلوقات، تجھے تیرے رب نے دنیا کے سینے پر اتارا، تجھے اپنا مشیر بتایا، تجھے زمین کی سلطنت دان کی گئی، تجھے فہم و فراست عطا کی گئی، تجھے مسجود ملائک بنایا گیا۔ تو یہ سوال پوچھتا اچھا نہیں لگتا؟ تجھے حق نہیں کہ تو میرے بارے میں سوال کر؟ میرے بارے میں تجھے سب بتایا گیا۔ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، مجھے کیسے برتنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے۔ میں صفر ہوں۔ جب تک دین کی اکائی کے ساتھ نہیں ملوں گی تمہارے کام نہیں آؤں گی۔ مجھے 10 بنا کر استعمال کرنا۔ تمہیں تو سب بتایا گیا تھا، مجھے تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا کہ تم کیا ہو۔ مجھے صرف تمہاری تعریفیں سنا سنا کر مروب کیا گیا تھا۔ تم وہ ہو جسے جنوں نے، فرشتوں نے سجدے کیے تھے۔ تم وہ ہو جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ تم خلیفۃ الارض ہو، تم مسجود ملائک ہو، تم اشرف المخلوقات ہو۔ اس لیے یہ میرا حق ہے کہ سوال کروں، اے گوشت کے لوتھڑے، خاک و آب کے متزاج، تو مجھے بتا، کیا واقعی انسان ایک حقیقت ہے؟ جی جناب۔ تو یہ تھا عہد الست کے طویل سفر کا اختتام۔ امید ہے یہ ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے تو یہ ناول بہت پسند آیا، اور اپنے وطن اور اپنے مذہب سے محبت کا جو عنصر اس میں اجاگر کیا گیا ہے، اس نے میری زندگی کے ایک پہلو کو، میرے دل کے ایک حصے کو چھوا ہے۔ امید ہے اس نے آپ کو بھی کہیں نہ کہیں چھیڑا ضرور ہوگا۔ اللہ حافظ۔